آئیے دوستو، آج کے اس خوبصورت جلسے کی خوبصورت صدارت فرما رہے درس و تدریس کے جوہر نایاب، علم و ادب کے آفتاب و مہتاب، سلاطین علم و ادب استاد الاساتذہ، جن کی درس تربیت نے ہزاروں سنگریزوں کو تراش کر ہیرا بنا دیا، بے شمار ذروں کو آفتاب و مہتاب بنا دیا۔ میری مراد عظیم المرتبت، رفیع الشان، مفکر قوم ملت، وقار فتح پور، شان بارہ بنکی، فخر یوپی، حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد، امام عیدگاہ فتح پور اور سرپرست تحریک دفاع صحابہ فتح پور سے اس وقت میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہم تمامی سامن کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مفتی محمد نذیر صاحب، ان 4 مصروں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں صدر ذی وقار کا کہ خدا کے خوف میں ڈوبی عبادت اچھی لگتی ہے۔ 5-7 لوگ آہستہ سے بول دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ خدا کے خوف میں ڈوبی عبادت اچھی لگتی ہے، کلام اللہ کی مجھ کو تلاوت اچھی لگتی ہے۔ ارے صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، مگر مولانا حبیب صاحب پر صدارت اچھی لگتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دولت ایمان کی اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ نہ ہم نے محنت کی تھی اور نہ ہم نے مطالبہ کیا تھا، یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور غالباً اسی لیے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس پر ہم نے کوئی محنت کی ہوتی، مشقت کی ہوتی اور اس کے بعد یہ چیز ملی ہوتی تو اس کی قدر ہوتی، ہم اس کی حفاظت کرتے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بس اتنا کافی ہے، ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے، کافی ہے، کرنا کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بغیر کیے دھرے کچھ نہیں ہوگا، نام ہی نام رہ جائے گا۔ اور جب ہم حقیقت میں آئیں گے ایمان پر اور ایمان کی محنت پر اور ہماری زندگی میں آئیں گے، تب اللہ کے فیصلے ہوں گے ہمارے حق میں۔ اس لیے اللہ کے نام نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کام دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، اس لیے ان تقاضوں پہ عمل کیا یا نہیں۔ اور بات کچھ ایسی ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بغیر کچھ بتائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بھی تھی، صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور کہاں گئے۔ ان کو محبت تھی حضور سے، اس لیے بے چین ہوئے، تلاش کرنے لگے، حضور کہیں نہیں ملے۔ سب بے چین ہو کر ادھر ادھر نکل گئے تلاش کرنے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ باہر گئے، ایک باغ کی طرف چلے گئے، اور باغ میں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ایک نالی تھی پانی جانے کی۔ تو انہوں نے اپنے بدن کو سمیٹا، دل میں سوچا ہو سکتا ہے حضور اس کے اندر ہوں،
حالانکہ بظاہر کوئی اسباب ایسے نہیں تھے کہ حضور اس کے اندر ہوں گے، جانے کا راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے بدن کو سمیٹا اور سمیٹ کر ان نالی کے ذریعے سے اندر چلے گئے۔ اندر گئے تو حضور موجود تھے، پہنچے اور ایک کیفیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں اس کا اعلان کر دوں؟ تو کہا اعلان کر دو۔ وہ نکلے اندر سے اور جا رہے تھے یہی کہتے ہوئے، ادھر سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، مل گئے راستے میں، اور اس سنا ان کو کہتے ہوئے تو ایک گھوسا مارا ان کے، بند کرو، اعلان مت کرنا۔ کہا حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ تو کہا حضور کہاں ہیں؟ کہا اس کے اندر ہے، باغ کے اندر۔ کہا مجھے لے چلو وہاں، ابھی اعلان مت کرنا۔ حضور کے پاس لے جا کر پہنچے، سلام کیا، حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کہا میں نے کہا ہے، میں نے کہا اعلان کر دو۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں، لَإِتَّكِلَ النَّاسَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، اتنے پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، کلمہ پڑھنے کے بعد آگے وہ عمل چھوڑ دیں گے، اس پہ بھروسہ کر لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اعلان نہ کرو، اس کلمے کے تقاضوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک دو موقع نہیں ہے، کئی موقع ہیں۔ فاروق اعظم کی جو رائے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وہیں سے نازل فرمایا آسمان سے، ان کے رائے کے مطابق آیت نازل ہوئی۔ فاروق اعظم کا دل اللہ نے کھولا تو ایسا کھولا تھا کہ جبریل امین چلتے تھے، فاروق اعظم کے دل پہ انعکاس پہلے ہو جاتا تھا، سمجھ جاتے تھے، اور وہی بات نکلتی تھی جو اللہ چاہتے تھے۔ تو ہم کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضور تو کہیں نہیں، تقاضوں پہ عمل ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ بغیر ایمان والے بھی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ یقین ضروری ہے، اور جب یقین ہوگا اس کلمے پر تو عمل بھی ہوگا، اور عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یقین نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے ہم کتنا دین پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر ادھر کس کو دیکھ رہے ہو؟ کس کی نقل کر رہے ہو؟ کس کے جیسے بال رکھ رہے ہو؟ کس کے جیسی داڑھی رکھ رہے ہو؟ کس کے جیسا تمہارا لباس ہے؟ کس کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہو؟ ہمارا آئیڈیل اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تربیت کی ہوئی ایک پاکیزہ اور مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد حضور اور صحابہ کے بعد کوئی ذات اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا حکم دیا گیا ہو کہ اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اور نجات پا جاؤ گے۔ حضور اور صحابہ کے بعد نہیں ہے۔ بہت
علماء کرام موجود ہیں. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. چاہے جتنا بڑا ولی ہو، آپ تو ولیوں کے نام سے نہ جانے کیسے کیسے جھوٹے جھوٹے قصے، کہانیاں، کرامات گڑھ کے بیان کی جاتی ہیں اور لوگوں کا عقیدہ خراب کیا جاتا ہے. کوئی نہیں، کتنا بڑا ولی ہو، لیکن اس کے طریقے پر چل کر نجات کا وعدہ نہیں ہے. اگر نجات کا وعدہ ہے تو حضور کے اتباع میں اور صحابہ کی پیروی میں. صحابہ کے بعد کوئی نہیں ایسا ہے. حضور نے فرمایا بہترین زمانہ کون سا ہے؟ حضور کا زمانہ ہے. اس کے بعد صحابہ کا زمانہ. زمانے کے اعتبار سے صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، جنہوں نے صحابہ کے دیدار کر لیا، وہ بھی بڑے مقدس اور پاکیزہ بن گئے، باقی کوئی نہیں ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمبر 1 پر نمونہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام ہیں. آپ نماز پڑھیں اور نماز میں ایک رکعت میں ایک سجدہ ہے. کیسے سجدے، کئی رکوع ہیں ایک رکعت میں؟ بولیے. آپ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ایک رکعت میں رکوع کئے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا. اور ایک رکعت میں سجدے کئے ہوتے ہیں؟ اب بولو تو، کیا میں بولوں گا؟ آپ لوگ بھی تو بولیے. کئی سجدے ہوتے ہیں؟ زور سے بولیے. ہاں ایسے بولو. ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم، اللہ کی تعریف، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تعریف. تعریف ہی تو ہے. اگر کوئی آدمی ایک رکعت میں 2 رکوع کرے اور 4 سجدے کرے، نماز ہو جائے گی؟ ارے بولو، ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے کوئی خراب کام تو کیا نہیں، اللہ کی تعریف ہی تو کی. ایک کے بجائے 2 رکوع اور 2 کے بجائے 4 سجدے، اللہ کی تعریف کی. کوئی غلط کام تو کیا نہیں، گناہ. پھر کیوں نہیں ہوگی نماز؟ آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہم آپ سے مسئلہ پوچھیں. ایسا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہوگی کہ حضور نے جو نماز پڑھی ہے وہاں ایک رکعت میں ایک رکوع اور ایک رکعت میں 2 سجدے. اس لیے اس کے خلاف اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی. نماز بھی حضور کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. تو اگر ہماری زندگی حضور کی مبارک سیرت سے ہٹ کر ہوگی تو کیا اللہ اس زندگی کو قبول کر لیں گے؟ اللہ اس زندگی پر انعامات سے نوازیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے مسلمان صحیح معنی میں وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر چلتا ہے، اس طریقے کو اختیار کرتا ہے. تو ہماری زندگی، روز کی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، شادی اور بیاہ، ختنہ اور عقیقہ، کوئی موقع ہو، سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے کیا ہے. ہم وہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اور حضور کا طریقہ چھوڑ دیں. دولت چاہے جتنی آ جائے، آرام و آشائش چاہے جتنی ہو، سب کر لیں، مگر حضور کا طریقہ نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جب نماز اگر حضور کے طریقے سے ہٹ جائے تو ہماری نماز قبول نہیں ہے.
تو کون سا عمل ہے جو حضور کے طریقے سے ہٹ کرو تو قبول ہو جائے گا. اور جب ہمارا عمل قبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمتیں ہوں گی. بزرگوں اور دوستوں، اب آخر میں تو ایک چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ حضرت مولانا محترم میں جو ہمارے آج کے جلسے کے خصوصی مقرر بھی ہیں مولانا مقبول احمد صاحب، انشاءاللہ ان کا اصل بیان ہوگا وہ آپ سنیں گے. لیکن روز آپ سیرت کے جلسے سن لیں اور اگر عمل نہیں کریں گے تو سننے کا کوئی حاصل نہیں ہے. یہاں عمل کی زندگی ہونا چاہیے. ایمان کے بعد عمل شروع ہو جاتا. اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے جو کرے آدمی، اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں. اور ایمان تو اس کے بعد عمل. اور عمل میں سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ نماز ہے. اعمال میں سب سے پہلے نماز. اور ایمان والے کا حساب ہوگا. اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا حساب ہی نہیں ہوگا. وہ بے حساب جائے گا. کہاں جائے گا؟ ارے بولو، بے حساب کہاں جائے گا؟ ارے زور سے بولو. ارے ایمان نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ ارے جہنم میں جائے گا. اور کہاں ٹھکانا ہے؟ جنت بنی ایمان والے کے لیے اور جہنم بنی بے ایمانوں کے لیے. اور ایمان ملا تو ایمان کے بعد عمل شروع ہو جاتا. اور عمل میں جتنے عمل سب سے پہلے نماز ہے. اور اسی میں اگر پھسٹ جی تو کون سا عمل ہوگا؟ بھیا نماز 5 وقت کی اگر یہی نہیں ہے تو کون سا عمل ہے بھائی؟ ہاتھ چاہے جتنے کر لو، چاہے جتنے عمرے کر لو، اور نماز سے خالی رہو گے تو یہ آج عمرے کام تھوڑے دیں گے. تو کوئی بھی پیسہ ہو اور چلا جائے سیر سپاٹا سمجھ سے کر لے گا. اور جب 5 وقت کی نماز جو آپ روزانہ امیر غریب ہر آدمی کر سکتا ہے، اور سفر میں، حضر میں، گھر میں، بازار میں، جہاں بھی ہو نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اسے کرنا ہی کرنا ہے. اس کو چھوڑ کر مومن نہیں بن سکتے. یہ وقت نہیں ہے. نہیں، وہ بات میں نہیں بتاؤں گا کہ ایمان ہے نماز ہے تو ایمان ہے اور نماز نہیں ہے تو ایمان ہے نہیں. ہم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. علماء سے پوچھ لیجئے گا، کبھی موقع ہوگا تو سن لیجئے گا. تو اگر مومن رہنا ہے تو نماز کی پابندی کرنا ہے. اور اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے نماز کی. ہم کو ضرورت ہے نماز کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کرے. ہم اتنے بڑے ہو گئے ہم نماز نہ پڑھے اور ایسے پکے مسلمان اور جنت میں چلے جائے. حضور کے آگے جانا چاہتے ہو کیا کہ بغیر نماز پڑھے اور بہت بڑے ولی بن رہے ہو؟ اور حضور پابندی سے نماز پڑھیں اور پابندی کرائیں. منا حضور کی اتباعی سے مسلمان. تو بزرگوں اور دوستوں یاد رکھیں. اور نماز جماعت سے کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں تو ادا کریں گے. جماعت کی نماز کی اہمیت ہے. جماعت کی پابندی کریں گے تو نماز کی پابندی رہے گی. اور جماعت چھوڑیں گے تو پھر نماز چھوڑنے لگے گی. اس لیے جماعت کی پابندی ضروری ہے. اور جماعت مسجد میں، اور جب مسجد میں آنا جانا ہوگا تو مسجد کی اہمیت ہوگی. تو مسجد میں جو کمی ہوگی اس کا احساس ہوگا. اسے پورا کرنے کا
خیال ہوگا پھر چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بھائی چندہ دے دو. لوگ دھوپ میں نماز پڑھتے اور بھاگتے ہیں, اوپر سایہ نہیں ہے, دوسری منزل ملنا ہے, چندہ دو. جب نماز کی پابندی ہوگی تو چندے کا کوئی سوال نہیں کرے گا, خود ہی چندہ دیں گے. اور مسجد بنائیں گے, آباد کریں گے تو بنائیں گے بھی مسجد. مسجد 2 منزل بنے, ضرورت ہوگی 3 منزل بنے گی, جیسی ضرورت ہوگی بنائیں گے. کون بنائے گا؟ ارے آپ ہی بنائیں گے نا. بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بولو کائے نہیں بولتے ہو؟ مسجد بناؤ گے؟ ارے بناؤ گے, جل لگاؤ زور سے. سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر ذمہ داری آ جائے اور ہم کو چندہ دینا پڑ جائے. انہیں نہیں بولتے. بولو نہ بولو, کرنا پڑے گا. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو نماز کی پابندی کرنا ہے, اور نماز والوں کے لیے مسجد لازمی اور ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ہیں میں نے بہت سمیٹ کے مختصر کر کے میں نے آپ کے دل کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے. کم سے کم مان جاؤ ابھی وقت ہے, ورنہ اللہ کا خدا معلوم عذاب آ جائے. ایمان والوں پہ تو نہیں آئے گا, مگر ہم ایمان والے رہیں بھی تو اللہ کا عذاب آئے گا تو بچیں گے نہیں. اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی زبردست ہوتی ہے, جب تک نہیں آتی تو چھوٹ ہے. سمجھتے بس ہم ایسے نہیں, چاہے جو کریں ہمارے پر کچھ نہیں ہونا. اللہ چھوڑ دیتے, اور جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بچتا نہیں ہے اللہ کی پکڑ سے. چاہے امیر ہو, چاہے غریب ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, اللہ کی پکڑ آتی تو اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹتا نہیں ہے. اس لیے اب تک کی جو ہماری زندگی بے راہ روی کی رہی ہے اس سے توبہ کر لیں اور طے کر لیں ہم مسجد بھریں گے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. عورتیں بھی, مرد بھی, جوان بھی, بوڑھے بھی اور بچوں کی بھی آرڈر ڈلوائیں نماز کی. انشاءاللہ نماز بنیادی چیز ہے. اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, اور اگر وہی بیکار اور کمی نکل گئی تو آگے پھر کیا حال ہوگا اللہ ہی بہتر جانے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرما لے. آپ سمجھتے ہوں گے یہ مولانا لوگوں کے پاس کچھ اور نہیں ہے, نماز نماز کا. نمازیں ماں دین رکھا ہے, نماز ماں دین نہیں رکھا ہے, مگر دین میں نماز رکھی ہے. دین میں نماز رکھی ہے. اور نماز ہے تو دین ہے, اور نماز نہیں تو دین کہاں رہ گیا. اس لیے نماز نماز ہم کہتے ہیں اعمال میں سب سے پہلے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں توجہ دیں, اور ہمارے علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں اور بیان کریں گے اپنے آپ کے بیچ میں آگے بھی. تو آپ توجہ دیں اور اس پر عمل کریں, اور علماء جو اپیل کریں گے اس پر توجہ دیجیے گا, عمل کیجیے گا, پوری بات سن لیجیے گا. اٹھیں گے تو آپ ویسے بھی نہیں, میں جانتا ہوں آپ جائیں گے نہیں, آپ بیان بھی سنیں گے کیونکہ آپ کو مشاعرہ سننا ہے اس کے بعد, اس لیے آپ نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ. تو آپ بیان بھی سنیں, پھر مشاعرہ بھی سنیں گے. میں اپیل نہیں کرتا ہوں کہ آپ مشاعرہ سن کے جائیے گا, مگر بیان سننے کی اپیل کرتا ہوں. مشاعرہ آپ خود سنیں گے, ہم کہیں تو نہ کہیں تو آپ سنیں گے. بس اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرما لے. ہمارے یہاں بہت سارے علماء اور ذمہ دار, سیاسی بھی اور دینی بھی ذمہ دار اس مجمع میں موجود ہیں, اور انتظامیہ کے جو حضرات ہیں میں ان سبھی کا سارے ذمہ داروں کی طرف سے اور اجلاس منعقد کرنے والوں کی طرف سے سبھی حضرات کا
بے انتہا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ جو بھی ہمارے آج کے اس جلسے میں آئے ہیں حضرات، ان کا آنا قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ان کے آنے کی برکت سے اس مجمع کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور جو بھی لوگ آئے ان کے آنے کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اس جلسے کی زینت بڑھائی اور رونق بڑھائی، اور جلسہ کرنے والے ذمہ داروں کا حوصلہ بڑھایا، حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس حوصلہ افزائی کا قبول فرمائے، اور حوصلہ افزائی کا ہم سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔